الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 ذی قعدہ ہے سن 1441 ہجری، اور الحمدللہ ایک مہینہ بھی نہیں رہ گیا اور قربانی کے ایام جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، ایام تشریق۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ قربانی کے مسائل آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں۔ لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں قربانی کس پر لازم ہے کس پر نہیں ہے، اور فی زمانہ جو کرونا کی وجہ سے مسئلہ چل رہا ہے تو لوگ تذبذب کا شکار ہیں کہ قربانی کریں یا اس کی جگہ اس کی رقم دے دیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، قربانی کے ایام میں قربانی ہی کی جائے گی، اس کی رقم آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی کرے گا۔ اگر قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو اس پر لازم ہے کہ قربانی کے ایام کے بعد اتنی رقم صدقہ کرے، لیکن قربانی کے ایام میں رقم صدقہ نہیں کر سکتے، قربانی ہی کرنا واجب ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے قربانی کے ایام میں وہ خون بہانا ہے جانور کا، چنانچہ قربانی کی جائے گی۔ اس کے کچھ مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قربانی جو واجب ہے ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، شرعی مسافر یعنی جو 98 کلومیٹر سے زیادہ جس نے سفر نہ کیا ہوا ہو، اور صاحب نصاب ہو۔ 4 شرطیں ہیں، عاقل، بالغ، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب وہ زکوٰۃ والا نہیں ہے کہ اس پہ پورا سال گزارنا شرط ہے، بلکہ قربانی کے لیے اگر اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے قربانی کے ایام میں، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کی رقم موجود ہے، کیش موجود ہے، چاہے بینک میں ہو چاہے ہینڈ ہو، یا پھر اس کے پاس ایسا جو ہے وہ سامان تجارت ہے جو سامان بیچنے کی نیت سے خریدا ہے وہ سامان، یہ سب ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے تو پھر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، میں نے بھی آج نیٹ پہ میں نے چیک کیا اس کے چاندی کے جو ریٹ ہیں فی تولہ 1127 روپے جو ہے وہ فی تولہ آج کے دن ہے، تو اس کے حساب سے 59,167 روپے تقریباً بن رہے ہیں۔ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا سامان تجارت یا سونا چاندی وغیرہ سب ملا کے اس کے برابر کی مالیت پہنچ رہی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ جو ہے وہ کانا جو ہے آنکھ بچا جاتے ہیں، لوگ جو ہے نا نہیں کرتے ہیں قربانی، تو یاد رکھیے گا قربانی واجب ہے۔ اگر کیش موجود نہیں ہے آپ کے پاس تو قرض لے کر آپ قربانی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نابالغ پر، پاگل پر اور جو مسافر ہے جو 98 کلومیٹر سے زیادہ سفر جس نے کیا ہوا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر باپ اور بیٹے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ملکیتیں ایک ہی ہیں، باپ کے ساتھ بیٹے کام کر رہے ہیں اور الگ جو ہے ان کی ناجائیداد ہے، نہ ان کا کاروبار ہے، تو اور ان کے بعد نصاب کے برابر رقم بھی موجود نہیں ہے بیٹوں پر، تو بیٹوں پر قربانی واجب نہیں ہوگی، باپ پر لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی ہیں اور ان کی ملکیتیں جو ہیں وہ اگر ہیں تو الگ الگ شمار ہوگی، یاد رکھیے گا۔ میاں اور بیوی ان دونوں کا جو ہے نصاب جو اگر صاحب نصاب ہو دونوں، مطلب مثال کے طور پہ شوہر ہے جو وہ کاروبار کی وجہ سے اور جو بیوی ہے وہ سونے چاندی کے زیورات کی وجہ سے صاحب نصاب ہوتی ہے، تو ان دونوں پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی عمروں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کی عمر کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، 5 سال یا اس سے زیادہ کا عمر کا اونٹ ہونا چاہیے۔ اور گائیں، بھینس وغیرہ جو ہوتی ہیں، بچڑے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ 2 سال کے کم از کم ہونے چاہیے، اس سے چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، کم سے کم 2 سال اور اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ اور بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا یہ سب جو ہیں یہ 1 سال کے ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، جو دمبا وغیرہ اگر 6 مہینے کا بھی ہو، یا لیکن ایسا ہو کہ وہ اتنا تگڑا ہو کہ وہ 1 سال کا نظر آتا ہو تو اس میں قربانی اس کی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہے پھر آپ اس کا اندازہ کریں گے اور ان کی عمروں کا خیال رکھیں گے، لازمی ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ دانت وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، تو جانور جو گائیں وغیرہ ہیں ان کے 2 دانت جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور بالفرض اگر سن رسیدہ ہے، عمر زیادہ ہے اس کی لیکن دانت نہیں نکلے یا دانت جو ہے وہ مطلب اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، سن رسیدہ ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا یہ شرط ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قربانی کا جو جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے حصے جو ہوتے ہیں، تو گائے میں، اونٹ میں، گائے بھینس وغیرہ میں اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا 7 سے زیادہ نہیں ہوتے، لوگوں میں 10 مشہور ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، 7 ہی حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں بھی، گائے بھینس میں بھی، اور یوں ہی جو بکرا، بکری، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان سب میں 1 حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا جو گوشت ہوگا تو
جو مستحب جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے گوشت کے آپ جو ہے 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھیں, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں, تقسیم کریں, اور ایک حصہ جو ہے غربا فقراء میں تقسیم کریں. لیکن بالفرض اگر کوئی شخص سارا کا سارا حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہے یا سارا کا سارا حصہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. سارا کا سارا خود اپنے استعمال میں رکھ لیں, یہ بھی جائز ہے. سارا کا سارا بانٹ دیں, یہ بھی اچھی بات ہے, افضل ہے. اچھا, قربانی کا جانور جو ہے اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے, یہ بات یاد رکھیے گا. عیب سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. عیب کسے کہتے ہیں؟ عیب اسے کہتے ہیں کہ تاجروں کی اصطلاح میں جس کی ایسا عیب ہو, ایسی خامی ہو جس کی وجہ سے اس جانور کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے, تو ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے. سنگ اس کا ٹوٹے ہوئے نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, آنکھ میں مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ سب سارے مسائل, یہ خاص طور پہ جب جانور خریدنے جائیں آپ تو اس چیز کا خیال لازمی رکھیے گا. اور حالات جو ہے وہ اس طرح کے ہیں, کرونا کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ قربانی کا جانور جب خریدنے جائیں تو ایس او پیز کا خاص طور پر خیال رکھیں, ماسک وغیرہ کا, سینیٹائزر اپنی جیب میں رکھیں. بچوں کو ہرگز لے کے نہ جائیں, جتنے کم سے کم لوگ ہوں وہ آپ لے کر جائیں اپنے ساتھ جانور خریدنے کے لیے, لا کر اس کا بہت اہتمام کریں. اور قربانی جہاں پہ کی جائے تو وہ ایک خاص ایک جگہ بنا لیں تاکہ جو اس کی فضلات وغیرہ ہیں وہ وہیں ایک ہی جگہ محدود ہوں. اس کے بعد اس کو اٹھوانے کی سیٹنگ کریں. گورنمنٹ کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ عید کے جو ایام ہیں 4-5 دن جو ہیں اس میں خاص طور پہ اپنی جو ہے ٹیمیں روانہ کریں, گاڑیاں روانہ کریں جو جہاں پہ قربانی ہو تو اس کے فضلات اور اس کے جو گندگی ہے وہ فوراً اٹھوا لیں, خون صاف کروائیں اور وہاں پہ چونا وغیرہ ڈلوائیں, جراثیم کش جو اسپرے ہوتے ہیں وہ کروائیں. تو اس دفعہ چونکہ کرونا کا مسئلہ ہے تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور قربانی کے جو دن ہیں, جو ایام ہیں, تو وہ یاد رکھیے گا 10 ذی الحج کی صبح صادق کے بعد سے جو ہے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے, اور یہ جو ہے 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے یہ وقت ہیں. 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں, 10, 11, 12, عید کا پہلا دن, دوسرا اور تیسرا دن. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا قربانی جو ہے وہ ان تینوں وقت میں کسی بھی دن جو جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے دن کی جائے, اس کے بعد فضیلت دوسرے دن کی آتی ہے, پھر فضیلت تیسرے دن کی آتی ہے. تو ان تینوں میں سے کسی بھی دن آپ قربانی کر لیں بلا عذر, بغیر کسی وجہ کے آپ کے لیے قربانی جائز ہے کرنا. لیکن تیسرے دن مغرب کی نماز کے بعد پھر قربانی نہیں ہوگی, اس کے بعد آپ کو رقم صدقہ کرنی پڑے گی. اور رات میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ رات میں قربانی نہ ہو, دن میں مغرب سے پہلے قربانی کر لیں. لیکن یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا تھا کہ جب رات میں اندھیرا ہو جاتا تھا, اور گاؤں دیہات میں جیسے آج بھی اندھیرا ہو جاتا ہے تو رگیں صحیح نہیں کرتی, جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن چونکہ آج کل لائٹنگ کا کافی انتظام ہوتا ہے تو اس وجہ سے رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو, اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا. قصائی بھی جو کاٹنے والا ہو تو وہ بھی خیال رکھے. اگر آپ خود ذبح کر رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں گردن میں, تو وہ چاروں رگیں کٹنی چاہیے, اور 4 نہ بھی کٹے تو 3 رگیں کم از کم کٹنی چاہیے. اگر 2 رگیں کٹی یا 1 کٹی یا 1 بھی نہ کٹی تو حلال نہیں ہوگی قربانی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کی جان جلدی سے نکل جائے, اور بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جانور کو کم سے کم تکلیف دینی ہے اور اس کی قربانی کرنی ہے. لوگ کرتے ہیں کہ تڑپتے ہوئے جانور کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, مکروہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تیز جو ہے دھار چھری ہونی چاہیے تاکہ جلدی سے اس کی گردن کٹ جائے, چاروں رگیں ایک ساتھ کٹ جائیں تاکہ جلدی جان نکلے. تو یہ سب جو ہے وہ احتیاطیں ہیں قربانی کے وقت کی. 12 تاریخ کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو لوگوں پر لازم ہے, پورے شہر والوں پر, کہ 10 ذی الحج کی صبح صادق کے بعد سے لے کے شہر میں کہیں ایک جگہ بھی اگر نماز عید ہو گئی ہے تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے, اگرچہ قربانی کرنے والے نے خود نماز عید نہ پڑھی ہو, قربانی کرنا جائے. لیکن اگر کہیں بھی نماز عید نہیں ہوئی تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور آخری وقت اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جانور جو ہے وہ قبلہ رخ لیٹا ہونا چاہیے. یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے. لوگ کرتے یہ ہیں کہ دور گرا دیتے ہیں اس کو, پھر گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں تو اس کو اذیت ہوتی ہے. تو ایسا نہ کیا جائے, کوشش کی جائے کہ قبلہ رخ گرایا جائے اور جس جگہ گرایا جائے وہیں اس کو ذبح کر دیا جائے. تو یہ جو ہے وہ اہم مسائل تھے قربانی کے حوالے سے, جس میں سے لوگ جو ہے نا وہ اکثر جو ہے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, خاص طور پہ اس بات میں کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا, اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ آپ پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے, اگرچہ اس پر سال نہیں گزرا قربانی کے دنوں میں, تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن بھی آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. یاد رکھیے گا, جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا, اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی. اچھا, ایک بہت اہم مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ
گھر میں بچے بچیاں ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں بالغ، تو ان میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے، لیکن لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو والدین جو ہے زیورات وغیرہ بنا کے دیتے ہیں، ہار بندے، انگوٹھیاں وغیرہ، تو وہ لڑکیاں چونکہ اس کی مالک ہوتی ہیں سونے کی، تو ان کے پاس اتنا نصاب ہو جاتا ہے کہ ان پر قربانی و زکوٰۃ واجب ہو رہی ہوتی ہے، تو ان لڑکوں کی طرف سے قربانی نہ کی جائے بلکہ ان لڑکیوں کی طرف سے قربانی کی جائے۔ ایک دوسرا مسئلہ اس میں اہم یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے مرحومین کی طرف سے حصے ڈالتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اپنے والدین، اپنے دادا آبا و اجداد کی طرف سے ڈالتے ہیں، تو یاد رکھیے گا جن پر قربانی واجب ہے زندہ، جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر بالفرض حصے بچ جاتے ہیں آپ کے تو آپ اس میں مرحومین کے حصے ڈال سکتے ہیں یا عقیقے کے حصے ڈال سکتے ہیں، عقیقہ بھی اس کے اندر کرنا جائز ہے کیونکہ دونوں تقرب اللہ کی صورتیں ہیں۔ تو لیکن اگر کسی نے ایسا کیا کہ گھر پہ بچوں پہ یا بیوی پر قربانی واجب ہو رہی ہے، وہ ان کے نام سے نہیں کر رہا بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے کر رہا ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ پہلے زندوں کا حق ہے، ان کی طرف سے قربانی کی جائے گی کیونکہ ان پر واجب ہے، اور جو مردہ ہیں تو ان کی طرف سے اگر آپ کے پاس حصے بچ رہے ہیں ایکسٹرا تو آپ ان کی طرف سے نفلی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔